بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم نظم پڑھیں گے یہ سڑکیں، جس کے شاعر جناب سید ضمیر جعفری صاحب ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جی، نظم ہے یہ سڑکیں۔ نظم پڑھنے سے پہلے ہم ذرا یہ دیکھیں کہ یہ کس حیت میں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نظم کا ہر بند جو ہے وہ 5 مصروں میں ہے۔ تو ایسی نظم جس کا ہر بند جو ہے وہ 5 مصروں میں ہو، وہ اپنی حیت کے اعتبار سے مخمس کہلاتی ہے۔ اور مخمس جیسا کہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ عربی زبان کا لفظ خمسہ سے نکلا ہے، اور خمسہ بھی 5 کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں پہلا بند پڑھتا ہوں۔ زمیں پر آدمی کی اولیں ایجاد یہ سڑکیں، پرانے وقت کے بغداد کی اولاد یہ سڑکیں، مرمت کی حدوں سے زائد المیعاد یہ سڑکیں، ہمارے شہر کی مادر پدر آزاد یہ سڑکیں، بظاہر سید لیکن اصل میں صیاد یہ سڑکیں۔ تو اس کے پہلے ورڈ میننگز دیکھ لیں۔ اولی مطلب سب سے پہلی، اور بغداد جو ہے وہ عراق کا دارالخلافہ ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور زائد المیعاد مطلب جو کہ اپنی عمر پوری کر چکی ہوں، ایکسپائر ہو چکی ہوں۔ مادر پدر آزاد یعنی آزاد خیال، جن کا جو ہے وہ جن پر کسی کا کوئی کنٹرول نہ ہو، جو اپنی مرضی کے مالک ہوں۔ اور صید کہتے ہیں شکار کو، اور صیاد کہتے ہیں شکاری کو۔ اب ہم اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ہماری جو سڑکیں ہیں وہ اتنی بوسیدہ ہیں، اتنی بوسیدہ ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ یہ اس دنیا میں انسان کی سب سے پہلی ایجاد ہیں۔ ان کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی شخص پرانے زمانے کے بغداد میں واپس آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ اپنی عمر پوری کر چکی ہیں، یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں، اور ان کی حالت ایسی خراب ہو گئی ہے کہ کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کس سڑک کا رخ جو ہے وہ کس طرف ہے۔ جب وہ کہتے ہیں نا مادر پدر آزاد، یعنی کس کا رخ کس طرف ہے، نہ کسی کا ان پر کنٹرول ہے، اور یہ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ جہاں سے مطلب یوں لگ رہا ہے کہ کسی کا رخ کس طرف ہو گیا، کسی کا رخ کس طرف ہو گیا۔ اور بظاہر سید یعنی بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ بیچاری جو ہے بڑی یعنی کہ نا شکار ہیں، مطلب مفلوق الحالی کا شکار ہیں، بڑی جو ہے وہ اس کا ایک طرح سے ہر ایک ظلم کا یہی جو سڑکیں ہیں یہ شکار ہیں۔ لیکن شاعر یہ کہتے ہیں کہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ شکار ہیں، لیکن اصل میں یہ شکاری سڑکیں ہیں، کیونکہ ان سڑکوں پر چلتے ہوئے گزرتے ہوئے لوگوں کے کئی نقصان ہو چکے ہیں۔ یہ نقصان سے مراد یہ ہے کہ چاہے وہ گاڑی ہے، چاہے وہ سائیکل ہے، وہ اس کو کوئی نہ کوئی نقصان ضرور پہنچا ہے، اور تو اور انسان خود بھی گر کے اس میں کئی بار زخمی ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب دوسرا بند پڑھتے ہیں۔ دمے باران رحمت گرد کا گرداب ہو جانا، گڑھوں کا پھیل کر تالاب در تالاب ہو جانا، بپھر کر نالیوں کا رستم و سہراب ہو جانا، محلے کے گلی کوچوں کا زہرا آب ہو جانا، مہینوں تک برنگے ہر چباد آباد یہ سڑکیں۔ اب پہلے اس کے بھی مشکل میننگز دیکھ لیں آپ۔ دمے باران رحمت یعنی بارش کے وقت، گرد یعنی ڈسٹ وغیرہ کی بات ہو رہی ہے، گرداب بھنور جو گھومتا ہوا پانی ہوتا ہے وہ گرداب کہلاتا ہے۔ پھر گڑھوں کا پھیل کر تالاب درت یعنی چھوٹے جو گڑھے بنے ہوئے ہیں جب بارش کے وقت مطلب وہ تالاب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ میں مفہوم میں آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ اب یہاں پہ دوسرا یہ دیکھیں، بپھر کر نالیوں کا رستم و سہراب۔ رستم و سہراب یہ سمجھے یہ تلمی ہے یہاں پہ، یہ ایران کے 2 مشہور پہلوان تھے۔ محلے کے گلی کوچوں کا زہرا آب، زہرا آب ہوتا ہے دہشت زدہ کر دینے والی چیز یا دہشت زدہ ہو جانا۔ مہینوں تک برنگے ہرچا باد آباد، ہرچا باد آباد مطلب جو ہوگا سو ہوگا۔ اب میں اس کا مفہوم بتاؤں گا تو آپ کو یہ بات جو ہے وہ بڑی واضح طور پر سمجھ آئے گی کہ شاعر یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے۔ شاعر اصل میں کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ان سڑکوں پر گرد و غبار کا ایک طوفان جو ہے وہ اٹھتا ہے، یعنی جب کوئی آندھی آتی ہے، جب ویسی کوئی گاڑی یا مطلب تیز ہوا بھی چلتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہر طرف گرد ہی گرد اڑتی ہے، اور پھر جب بارش ہو جاتی ہے تو یہ ساری گرد جو ہے یوں سمجھ لو کہ گرداب میں بدل جاتی ہے۔ کیسے بدل جاتی ہے کہ جو گڑھے بنے ہوئے ہیں سڑکوں پر یہ تالاب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر آپ لیفٹ سائڈ میں دیکھیں جو تصاویر یہاں پر دی گئی ہیں،
یہ بڑی کلیئر ہے. اب تو مطلب پانی ہے اس میں اتنا رکا ہوا نہیں ہے، گاڑیوں کے گزرنے سے کچھ نکل بھی گیا ہے، ورنہ جب بارش ہوتی ہے تو واقعی یہ جو گڑھے ہیں یہ مطلب تالاب کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، اور یہاں سے پانی ایسے ہی گزرتا ہے جیسے گرداب بھنور بن رہا ہو. بفر کر نالیوں کا رستم و سہراب ہو جانا. اور یہ جو نالیاں ہیں ٹھیک ہے، ان میں اتنے زور سے پانی بہتا ہے، اس طرح سے بہتا ہے ان کے ساتھ میں کہ یوں سمجھیے جناب کہ جیسے رستم اور سہراب کی لڑائی ہو رہی ہے، تلواروں سے دونوں جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میدان جنگ بنا ہوا ہے. محلے کے گلی کوچوں کا زہرہ آب ہو جانا. اور جو گلی کوچے ہیں ان کا منظر بڑا دہشت ناک ہوتا ہے، بڑا دہشت زدہ کر دینے والا ہو جاتا ہے. مہینوں تک برنگے ہر چبادہ باد یہ سڑکیں. اور مہینوں تک یہاں پہ پانی کھڑا ہے، کیچڑ ہے، دلدل بنی ہوئی ہے، اور یہ جناب پانی اسی طرح سے یہاں پر موجود ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ چونکہ پانی نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہوتا، تو ان راستوں پر چلنے والے جو لوگ ہیں بس وہ یہی باتیں یہی نعرے لگاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہمیں تو ہر صورت میں یہاں سے گزرنا ہی گزرنا ہے. باہر گاہ میں سڑک کھا جانے والی کھائیاں دیکھو، چٹکتے راستوں کی ٹوٹتی انگڑائیاں دیکھو، کھڑی اونچائیوں کے پیٹ میں گہرائیاں دیکھو، گڑھوں کی جا بجا بہزادیاں چغتائیاں دیکھو، نقوشے مانیو چغتائیو بہزاد یہ سڑکیں. اچھا، اس کے مشکل الفاظ دیکھیں. باہر گاہ میں یعنی ہر قدم پر، ٹھیک ہے جی. چٹکتے راستے یعنی ٹوٹتے راستے. اچھا جی، آگے ہے جا بجا یعنی جگہ جگہ. بہزادیاں یہ ایران کے مصور ہیں کمال الدین بہزاد، اور چغتائی جو ہے وہ پاکستان کے مشہور مصور جناب عبد الرحمن چغتائی صاحب ہیں. اور نقوش نشان اور نمونے کو کہتے ہیں. مانی یہ بھی مصور ہیں، بہزاد یہ بھی مصور ہیں جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے. تو اب اس کا اگر ہم مفہوم دیکھیں کہ اس کا مفہوم کیا بنتا ہے، تو شاعر اس بند میں مختلف شخصیات کا حوالہ بھی دے رہا ہے، ان پہ طنز بھی کر رہا ہے، ان کا بھی مذاق اڑا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سڑکوں کے حوالے سے بات کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس میں قدم قدم پر جو ہے وہ کھائیاں بنی ہوئی ہیں. اگر آپ دیکھیں لیفٹ سائڈ میں جو تصاویر وغیرہ ہیں تو آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ ٹوٹی پھوٹی سڑک میں کھائیاں گڑھے وغیرہ کس طرح سے بنے ہوتے ہیں. تو یہ اتنے خطرناک ہیں، لیکن یہ ٹوٹے پھوٹے راستے بھی بیچ میں ایسے ہیں جیسے کوئی چیز انگڑائی لے کر جو ہے وہ کھڑی ہے، یا انگڑائی لے رہی ہو، یعنی ٹیڑھی میڑھی ہے اس طرح سے کر کے. اور یہ بظاہر تو مطلب گڑھے ہیں، لیکن اچھے سے ہم جانتے ہیں کہ گزرنے والوں کے لیے بڑے خطرناک ہیں. اور مصور جو ہے وہ طنزاً یہ کہتا ہے، شاعر طنزاً یہ کہتا ہے کہ ان گڑھوں کو اگر غور سے دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ مشہور مصوروں مانی، بہزاد، چغتائی، یہ ان کی بنائی ہوئی پینٹنگز ہیں. ٹھیک ہے، یہ مطلب شاہکار ہیں، یہ ماسٹر پیس ہیں. اسی لیے تو محکمہ والے جو ہے وہ اس کی مرمت نہیں کرتے ہیں کہ کہیں جو ہے وہ پبلک ان شاندار پینٹنگ سے محروم نہ ہو جائے. تو یہ اس طرح سے ایک طرح سے طنز بھی کر رہا ہے ان پر، لیکن حقیقت میں اصل میں کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ گڑھے جو ہیں یہ جتنے اونچے ہیں، جتنی یعنی کہ اونچائی سے اچانک سڑک سیدھی جا رہی ہے تو اچانک بڑا سا گڑھا آ جاتا ہے. یہ تیسرے مصرے میں کہا ہے نا، کھڑی اونچائیوں کے پیٹ میں گہرائیاں دیکھو، کہ سیدھا روڈ بھی اگر جا رہا ہے تو بیچ میں ایک دم گڑھا آ جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے خطرناک ہیں اور یہ نقصان دہ ہیں، اور انسان جو ہے وہ اس سے مطلب تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے، کسی حادثے کا یہ پیش خیمہ بن سکتے ہیں. لیکن محکمے والوں کو یہ سڑکیں جو ہیں وہ مصوری اور فنکاری کا کوئی اعلیٰ نمونہ جو ہے وہ لگتی ہیں. اگلا بند دیکھیے. ہم ان سے حلم و صبر و شکر کا پیغام لیتے ہیں کہ جب چلتے ہیں کم از کم خدا کا نام لیتے ہیں. یہ کام آئے نہ آئے ہم انہی سے کام لیتے ہیں، گلوں سے خار بہتر ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں. ہم ان سے مطمئن ہیں اور ہم سے شاد یہ سڑکیں. ٹھیک ہے جی. اب اس میں بھی دیکھ لیں، سمپل ہے یہ تو، آسان سا ہے. اس میں گرامیٹیکلی جو ہے اگر آپ دیکھیں قواعد کے لحاظ سے، تو جو چوتھا مصرع ہے گلوں سے خار بہتر ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ یہ اس میں انورٹڈ کاماز میں لکھا گیا ہے، تو بیسیکلی یہ کسی اور شاعر کا مصرع یہاں پہ لگایا گیا ہے. تو یہ جو ہے اس کو صنعت تضمین کہتے ہیں، کہ اگر کسی اور کا مصرع لے کر آپ اپنا شعر مکمل کرتے ہیں تو یہ صنعت تضمین کے یہ کہلائی جاتی ہے، اور پورا مصرع اس میں استعمال کیا جاتا ہے، آدھا نہیں.
تو یہاں پر شاعر نے جو ہے وہ صنعت تضمین سے کام لیا ہے. تو شاعر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سڑکیں ہیں ہمارے شہر کی سڑکیں ہیں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو توڑ پھوڑ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہم ان سے کم از کم جو ہے ایک پیغام تو لیتے ہیں، اور وہ پیغام جو ہے وہ برداشت کا، وہ صبر اور شکر کا ہے کہ بھئی دیکھیں یہ بھی تو اتنا کچھ برداشت کر رہی ہیں، تو ہمیں بھی جو ہے وہ اس برداشت جو ہے وہ اس برداشت کا سبق لینا چاہیے، اور یہ ہر مشکل کو جو ہے وہ سہ لیتی ہیں اور کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتی ہیں. اور دوسرا ان سے یہ کہتے ہیں کہ کم از کم جب لوگ اس پہ چلتے ہیں، چاہے وہ گڑھوں میں گڑھوں سے بچ کے چلتے ہیں یا بچنے کے لیے خدا کا نام لیتے ہیں، یا پانی کا جب بارش ہوتی ہے تالاب وغیرہ ہوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہاں پہ گڑھا ہے کہیں پہ نہیں ہے، تو اللہ اللہ کر کے گزرتے ہیں، تو کم از کم وہ اس بہانے اللہ کو تو یاد کر لیتے ہیں نا. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں یہ سڑکیں کم از کم اتنا تو کام کرتی ہیں کہ ہمیں خدا کو یاد کروا دیتی ہیں. ٹھیک ہے، گویا وہ ہمارے ایمان میں پختگی کا جو ہے وہ باعث بن رہی ہیں. اور یہ سڑکیں جو ہیں اتنی خستہ حالی کے باوجود، اتنی ٹوٹ پھوٹ کے باوجود ہمارے کسی نہ کسی کام تو آ ہی رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور اگلے مصرع جو چوتھا ہے، جو تضمین کا مصرع ہے، گلوں سے خار بہتر ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں، کہ خار کانٹوں کو کہتے ہیں نا، کانٹوں میں آپ الجھ جاتے ہیں تو گویا کم از کم وہ گرنے نہیں دیتے آپ کو. تو شاعر نے ان سڑکوں میں موجود گڑھوں کو جو ہے وہ کانٹوں سے تشبیہ دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کم از کم یہ سڑکیں ان سے بہتر ہیں، کہ جناب کم از کم ہمیں وہ الجھا کے تو رکھتی ہیں نا، صحیح دامن پکڑ لیتی ہیں، ہمیں اپنی اپنائیت اور محبت کا جو ہے وہ احساس تو دلاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ہم ان سڑکوں سے بڑی مطمئن ہیں، اور یہ بھی ہم سے بڑی خوش ہیں کہ ہمارا اور ان کا ساتھ جو ہے وہ کئی طویل عرصے سے کئی مدت سے ہے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ اٹینشن. اللہ حافظ.